الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. سبحان اللہ. اس آیہ مبارکہ کے اندر اور اگلی آیات مبارکہ میں یہ مضمون جو ہے دوبارہ عود کر رہا ہے ان منافقین کی طرف جو جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے تبوک سے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبوک جانے کے بعد پیچھے چھوڑ دیے جانے والے منافق جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. یہ ذہن میں رہے اللہ تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے، نہ بلکہ فرمایا مخلفین جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. جیسے پہلے بھی یہ مضمون گزرا ہے، ذہن میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں بزدلی اور کاہلی ڈال دی کہ یہ جو ہیں وہاں جا کے بھی فتنہ فساد کھڑا کریں گے، اس لیے ہم نے ان کو یہی رہنے دیا. اوپر سے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی نہیں گئے، ہم نے کوئی دنائی والا فیصلہ کیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ یہ شیطان تھے، ذلیل تھے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں میں بزدلی ڈال دی، کاہلی ڈال دی، سستی ڈال دی اور جہاد کی نفرت ڈال دی، تاکہ یہ جو ہے ادھر ہی مرے رہیں، وہاں نہ جائیں. وہاں جائیں گے تو شیطانیاں کریں گے، سازشیں کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر مخلفون کا لفظ ارشاد فرمایا. مخلفون جو ہے نا، یہ مخلف کی جمع ہے، پیچھے چھوڑ دیا گیا بندہ، وہ بندہ جس کو جان بوجھ کے پیچھے چھوڑا گیا ہو. اب وہ پیچھے بیٹھے خوش ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ہاں بھائی بتا پھر کیسی سکیم چلائی ہے ہم نے. وہ سارے گرمی میں چلے گئے ہیں جہاد پہ. جی اب وہ اتنی بڑی مضبوط فوج ہے، جی لاکھوں لاکھ بندے ہرقل کے، یہ جناب 30,000 بندے یہ روانہ ہو گئے ہیں. تو بڑی کرم نوازی ہوئی ہے ہم پر ہمارے دماغ کی وجہ سے کہ ہم نے چھٹی لے لی، ہم گئے نہیں. اس بات پہ وہ بغلیں بجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، شادیانے جو ہے وہ بجا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا فارحہ وکارہو، میں کہ وہ پیچھے چھوڑ دیے جانے والے خوش ہو رہے تھے. وکارہو ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اس بات کو ناپسند کر رہے تھے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی جان قربان کریں، یعنی اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں اللہ کی راہ میں. اس بات کو وہ ناپسند کر رہے تھے، یعنی جہاد ان کو بہت ہی ناپسند تھا. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جہاد پہ نہ ہی جانا پڑے، ہم ادھر ہی رہ جائیں بس. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے. وقالو، جب حضور کے صحابہ روانہ ہو رہے ہیں نا، اس وقت لوگوں کو کہہ رہے ہیں. وقالو، اور کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، اوے گرمی ہے نہ جاؤ، کچھ موسم بھی دیکھو. اتنی سخت گرمی ہے، وہ بھی عرب کی گرمی ہے جی، تپتے ٹیلے پہاڑ گرم. آپ کو پتہ ہے وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو گرمی میں کیوں نہیں کر رہے ہو آپ؟ لا تنفروا فی الحر، نہ جاؤ تم جہاد پہ، ادھر ہی بیٹھے رہو، گرمی بہت ہے. یہ ذہن میں رہے. یہ جو کلام ہے نا، اس کے دو معامل بیان کیے مفسرین نے. ایک تو یہ مصداق دو بیان کیے، ایک تو یہ کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نہ جاؤ موسم بڑا گرم ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، کوئی بندہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ایسے جا رہا ہو، سامنے سے شیر آ جائے تو بندہ کہتا ہے لے بھی بشیر ہوں نہیں بچنا تو. وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے. کسے کہہ رہا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تنفروا فی الحر. ایک تو یہ معنی بیان ہوا کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، دوسرا یہ کہ ہر ایک بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا نہ جائیں گرمی بہت ہے، وہاں نہ جانا گرمی بہت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو ہے نا لا تنفروا فی الحر، کہ تم نہ جانا گرمی ہے، موسم گرما کا ہے نہ جانا.
ہیں جی اس وقت نعوذ باللہ من ذالک پوری دنیا کے مسلمانوں کا مزاج یہی بن گیا ہے، فلسطین نہ جانا مدد کے لیے، گرمی بہت ہے اسرائیل کے ہتھیاروں کی، ہیں جی اس کے جناب ڈالروں کی، اس کے پاؤنڈوں کی گرمی بہت ہے، ہیں جی وہ ظاہری بات ہے جب بھی کسی مسلمان ملک پہ حملہ کرتا ہے ان کو جن سے خطرہ ہوتا ہے ان کو جناب پہلے قرضے دے دیتا ہے، کسی کو جناب کچھ دے دیتا ہے، کسی کو مسلمانوں کے ذریعے سعودیہ کے ذریعے جناب دانا ڈال دیتا ہے، لو جی آپ کو جناب 200 ٹن کھجور آ رہی ہے، آپ وہ بیٹھ کے کھائیں اور گٹھلیاں گنیں کتنی کھجوروں میں سے گٹھلیاں نکلتی ہیں اور کتنی بغیر اس کے ہیں، اور جتنی گٹھلیاں نکلے ان کو صاف شفاف کر کے چھلکے بریک اتار کے رکھیں، کپڑے بچھا کے اس کے اوپر درود پاک پڑھیں، گوشہ درود بنا لیں، درود پڑھتے رہیں، آپ کو کیا فکر ہے بتائیں؟ تو لا تنفروا فی الحر جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ نہیں بیان کیا کہ صرف اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے، نہ ہر وہ بندہ جو جہاد سے کتراتا ہے نا، ہر اس بندے کا نظریہ یہی بیان کیا رب تبارک و تعالی، ہر وہ بندہ ہے جی گرمی ہے، کسی کو پیسے کی گرمی ہے، کسی کو کسی شے کی گرمی ہے، کسی کو کسی شے کی گرمی ہے، دشمن کا ڈر لگا ہوا ہے ان سب کو، ہے جی کہیں یہودی جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو جناب اس کی ناراضگی کی گرمی دکھ رہی ہے یا نہیں؟ اور آپس میں جب لڑتے ہیں تو پھر کتے ہو جاتے ہیں، مسلمان سے لڑتے ہیں تو کتے ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ان کو حیا آتی یار کیا بن رہا ہے، رات سے پھر لڑے ہوئے ہیں افغانستان والے اور یہ آپس میں، ان دونوں کو ہمت نہیں ہے اس کو آگے دکھائیں، آپس میں ایک دوسرے کو گولیاں ٹھوک رہے ہیں، مرد اور خواتین جو ہیں وہ مارے گئے ہیں افغانستان کی طرف، رات کی بات ہے، تو اب ذرا اندازہ لگائیں نا، ادھر گرمی ہے ادھر کچھ بھی نہیں، انڈیا کے ساتھ معاملہ بن جائے تو بارڈر پہ جا کے کھڑے رہتے ہیں، ابے سے پوچھتے ہیں ہاں جی اجازت ہے ہمیں 2-4 گولے ٹھوک لیں ان کو، وہ کہے ہاں تھوڑا سا کھانس لیں تو پھر بوڑھے کھانگڑ کی طرح تھوڑا سا کھانس لیتے ہیں، ہاں جی اپنے بندے مروا کے ان کے بندے یہاں آئے بھی جائیں پکڑے بھی جائیں، بدماشی کرتے ہوئے پکڑے جائیں، چائے پلا کے واپس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا حسن خلق ہے، یہ حسن خلق تھوڑا، یہ بغیرتی کی کالک منہ پہ لگا لی ہے تم نے یار، تمہارے بندے جائیں وہ تو مار مار کے ان کا بھڑکس نکال دیتے ہیں، کچھ نہیں چھوڑتے، اور تمہارا ہی حسن خلق ہے یار، تمہارا حسن خلق کیا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ان کو تم مارتے ہو سیدھی گولیاں، ہے یا نہیں ایسا؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو سیدھی گولیاں ٹھوکیں گے، ساہیوال کا واقعہ کس کو بھولا ہے بھلا بتائیں؟ جی باقی جتنے بھی جہاں کہیں بھی حملے کر رہے ہیں، جب چاہا جناب مار دیا، جب چاہا مار دیا جناب، پولیس مقابلہ بنا کے مار دیا مسلمانوں کو، وہ جی مقابلے میں آ گیا تھا، پولیس اتنی معزز گائے ہے جی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، پولیس والے نے گولی ٹھوک دی، اندازہ لگائیں۔ تو یہ بزدلی کی انتہا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنوں کو مارنے لگ جائے اور دشمن کے سامنے بھیگی بلی بن جائے یا لوسی کتا بن جائے، پھر یہی حال پوری دنیا کے لوگوں کا بنا ہوا ہے۔ آپ مصریوں کو دیکھ لیں، عبد الفتاح السیسی جو ہے اتنا بڑا بدماش اور یہودی قسم کا بندہ ہے وہ، اور وہ ذلیل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بارڈر کھڑا کر دیا اس نے، ہاں جی باڑ لگا دیے لوہے کی، وہ جالی کی بھی نہیں، دوسری باڑ لگا دیے، پورا لوہا لگا دیا ایسے بالکل، تاکہ وہ دیکھ ہی نہیں سکیں، حساب لگا، فلسطینی بیچارے پرلی طرح پڑے ہوئے بھوک سے مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو منافقوں نے کہا جی وقالوا لا تنفروا فی الحر، اور گرمی بہت ہے نہ جانا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، رب تعالیٰ کا فرمان دیکھیں، تو میں حبیب کو آپ فرما دیں نار جہنم اشد حرا، میں جہنم کی آگ جو ہے وہ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے، میں تم جہاد پہ نہیں گئے گرمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب نے یہ فیصلہ کر دیا تمہیں جہنم ڈالنے کا جہاد پر نہ جانے کی وجہ سے، بتائیں نا ذرا، آج جو ڈالر پاؤنڈ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، مسجد اقصیٰ کی امداد کے لیے نہیں نکل رہے پوری دنیا کے مسلمان، تو بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہی حساب ہے جی فر من المطر قام تحت المیزاب، بارش سے بندہ بھاگا کہیں گیلا نہ ہو جاؤں اور جا کے پھر نالے کے نیچے کھڑا ہو گیا، گرمی سے بھاگا ہے اور جہنم میں جا گرا ہے، بتائیں اس کا فیصلہ احمقانہ ہے یا جناب ایک عادلانہ فیصلہ ہے؟ اس کا انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے کہ گرمی تو تجھ سے برداشت نہ ہو اور جہنم کی آگ برداشت ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا یفقہون، کہیں یہ سمجھ جاتے اس بات کو، ان کو سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی۔ آج پوری دنیا کے کافر جو ہیں
جنہوں نے IMF کے ذریعے پاکستان کو جکڑ رکھا ہے، ان کو کہا جائے نا، ان کو چھوڑ دو یار، نہ دو سود ان کو کہو جی ہمارے ہاں جائز نہیں ہے سود دینا، اتنے تمہارے بنتے ہیں وہ جیسے جیسے ہوگا وہ ہم دیں گے، یا پھر مہربانی کریں جنہوں نے لیا انہیں کو لے جائیں، ہم دینے کو تیار ہیں، ہے یا نہیں؟ تیار ہے نا سارے؟ جنہوں نے لیا قرضہ ان کو لے جائیں، ہم سے ہمیں کیوں گھسیٹتے ہیں جی؟ جنہوں نے کھایا، جنہوں نے گاجریں کھائی ہیں انہیں کے پیٹ میں پیڑ ہے، ان کو تکلیف ہے، ان کا علاج کریں، باقی ان کو کیوں گھسیٹتے ہیں، ان کو کیوں ڈرپ لگا رہے ہیں غریبوں کو، ہے یا نہیں؟ تو اب اگر ہم ان کو کہتے ہیں نا جی ان کو یہ کہہ دیں آپ، یہ ان لوگ کے پٹھے لبرل جو ہیں یہ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی کیسے بیوقوف ہیں جی، ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں ہم IMF کے ساتھ؟ وہ تو یہودیوں کا ادارہ ہے، نصرانیوں کا ادارہ ہے، ان کے ساتھ لڑائی بن سکتی ہے ہماری؟ نہیں لڑ سکتے کبھی بھی ہم ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گرمی ہے بہت ادھر، کیا ہے؟ گرمی ہے بہت ادھر، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں یہاں تو صرف تمہیں یہودی تمہارا دشمن بنے گا نا، اور میں کہ تم سود لے کر کے کھا پی کے ڈکار مار کے رب رسول کے ساتھ جنگ چھڑ بیٹھے ہو، رب رسول سے جنگ چھڑ بیٹھے۔ یہودی کا خوف ان کو لے گیا اور رب رسول نے اعلان جنگ قرار دیا ہے سود کھانے کو، اس کی پرواہ نہیں۔ یہ وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرما دے حبیب، کل حبیب آپ فرمائیں ان کو، فرمایا کہ کل نار جہنم اشد حرا، میں کہ جہنم کی آگ جو ہے نا، جہنم کی آگ یہ اس گرمی سے کہیں سخت ہے، بہت سخت ہے، اس کے لیے تیار ہو گئے، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی گرمی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ان الفاظ کو مفسرین نے دو طرح اس کی تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر کی ہے اس کی بطور خبر کے، بطور خبر کے تفسیر ترجمہ اس کا یوں ہوگا کہ فرمایا کہ یہ تھوڑا ہنس رہے ہیں زیادہ روئیں گے، تھوڑا ہنس رہے ہیں یہ زیادہ روئیں گے۔ آج تھوڑی دیر بیٹھے ہنس رہے ہیں نا یہاں پہ، اور جناب اچھا ہوا ہم نہیں گئے جہاد پہ، بچت ہو گئی ہے جی، ہم بھی نہ فلسطین نہیں گئے ورنہ اسرائیل ہمیں بھی مار دیتا بھائی، ہم تبوک نہیں گئے ورنہ ہمیں بھی گرمی کھا جاتی بھائی، ہمیں تو پت نکل آنی تھی وہاں پہ، تو پت کے ڈر سے بیٹھے رہے وہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرما دیں حبیب پیارے، یہ خوشی جو ہے نا ان کی وہ تھوڑی ہے، اور ان کا جو رونا ہے نا، ان کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ خوشی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ گرمی میں نہیں نکلے جی، ہم ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کو رونا کس بات پر ہے؟ رونا جو ہے نا ان کا وہ بہت زیادہ ہے، جہنم میں پڑے رہیں گے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ رونا ان کا بہت زیادہ ہوگا۔ یہ ہو گیا خبریہ معنی۔ دوسرا انشائیہ معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، میں حبیب پیارے انہیں آپ فرما دیں ہنسیں تھوڑا روئیں زیادہ ہیں، تھوڑے تھوڑے جڑے دند کڑ لیندے نا انہیں کافی نہیں نا، رونا ان کا زیادہ ہے، وہ باکے مار کے روئیں گے۔ باکے مار کے رونا سمجھتے ہیں؟ دھاڑے مار کے رونا کہ بھاگ رہا ہے جی، وہ والا حساب۔ تو میں کہ یہ باکے مار مار کے روئیں گے، دھاڑے مار مار کے روئیں گے یہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے میں کہ ہنسے تھوڑا یہ روئیں زیادہ، یہ اپنے حال پر روئیں کہ ہم جہاد پر کیوں نہیں گئے۔ بتائیں نا یار، آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک جہاد پہ یہ لوگ نہیں جا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے فرما رہا ہے ان کو؟ آج اتنے سارے مواقع جہاد کے، رب تعالیٰ کی طرف سے جہاد ہم پہ فرض ہو چکا ہے، پھر بھی جہاد نہیں کر رہے، پھر بھی ہم لڑ لیں۔ رسول اللہ کی امت بڑی ہی پیاری ہے جی، رب تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبت ہے حضور کی امت کے ساتھ، تو حضور کی امت جو وہ اٹھے بھی تو صحیح نا۔ اگر پیار کے یہ دعوے ہیں تو دعوے پہ کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے بھائی، دعوے پہ دلیل تمہارے پاس ہے نہیں، اور دعوے تمہارے وہ بلند بانگ ہیں، دعوے تمہارے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں جزاء بما كانوا يكسبون، اللہ تعالیٰ میں یہ بدلہ ہے اس کا جو یہ کما رہے ہیں جی، یعنی کہ جہنم کے عذاب میں پھر جو روئیں گے جہنم جا کر، ان کا رونا بہت طویل ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، یہ جہاد سے رہنے والے لوگ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور کو بدر سے، تبوک سے واپس جاتے ہوئے یہ خبر سنائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، میں حبیب پیارے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان میں سے ایک گروہ کے پاس لے جائے مدینہ میں واپس، آپ چلے جائیں وہاں پہ، یہ ذہن میں رہے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی نہ کوئی ان میں سے کھسک جائے دنیا سے،
کیونکہ ان کی جماعت میں اکثریت بوڑھوں کی تھی. اکثریت کن کی تھی؟ بوڑھے کھوسڑ تھے سارے. ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے ان کے زمانے میں دور خلافت میں، کہنے لگے یہ مسجد قباء کے لیے ہمیں امام چاہیے. تو ابن حارثہ جو ہے یہ ذرا سونا قرآن پڑھتے ہیں، وہ ہمیں امام دے دیں، وہ ہمیں نماز پڑھا دیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ، وہ امام تمہارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مسجد درار کا بھی امام رہا ہے، ان کا امام رہا ہے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے ساتھ. انہوں نے کہا حضور مہربانی کریں مجھ پہ نہ ذرا فتویٰ نہ لگائیے گا، پہلے میں ذرا اپنی عرض گزار لوں آپ کے سامنے، اپنی عرضی پیش کر لوں. آپ نے میں کہو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت قسم خدا کی کہہ رہا ہوں مجھے ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ منافق ہیں، کمینے. ہاں یہ ضرور تھا وہ سارے بوڑھے تھے، کسی کو قرآن سیدھا نہیں پڑھنا آتا تھا، کسی کو قرآن سیدھا نہیں پڑھنا آتا تھا. تو میں نوجوان بھی تھا، قرآن سونا پڑھتا تھا. انہوں نے مجھے کہا یار ابن حارثہ ہمیں نماز پڑھا دیا کر. میں تو اس وجہ سے نماز پڑھاتا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا ان کا. اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ مخلص ہے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھی ٹھیک ہے چلو نماز پڑھاؤ. مسجد درار جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بندے سے ہاں بھائی وہ تو نے بھی مسجد درار میں کوئی تعاون شاون کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے گھر میں شتیر پڑا ہوا تھا وہ میں نے دیا ہے. کیا دیا ہے؟ شتیر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت والے دن وہی شتیر تیرے گلے میں باندھ دیا جائے گا، اسی کو گھسیٹتا پھرے گا تو. اس سے وہ لوگ ذرا سوچیں جو بے دینوں کو، لبرل سیکولر کو، دین دشمنوں کو، یہود و نصارہ کو پیسے دے دے کے جناب مسلمانوں کے خلاف حملے کرواتے ہیں. اس سے وہ لوگ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکے جو KFC پہ جا کے اب بھی برگر کھا رہے ہیں جی، پیزا مافیا، برگر پوائنٹ. یہ برگر منہ لڑکے ہیں نا، بچے اولاد ساری پوری برگر ہے، برگر کے منہ والے جو ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو KFC جا کے کھا رہے ہیں، میک ڈونلڈ جا کے کھا رہے ہیں، اپنی پاکستانی روٹی نہیں ہضم ہوتی نے. اب ذرا اندازہ لگا نا، یہی کوک پیپسی جو پی رہے ہیں اور اس کا پیسہ جو ہے وہ سارا اسرائیلیوں کو جا رہا ہے، مسلمانوں پہ حملے کر رہے ہیں. اس سے بہتر لسی نہیں ہے بندہ گھر لسی بنا کے پی لے یار. سچی گال ہے، یہاں باہر سے 1 کلو دہی لے اور ریڑھ کے جناب اس کو پورے گھر والے بیٹھ کے پئیں، جتنے بندے ہوں پانی ڈالتے جائیں، بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. ہیں جی کہ نہیں؟ کبھی کم ہوئی ہے لسی؟ جتنے مہمان آ جائیں 2 گلاس پانی اور ڈال دیا، لسی ہے نا. جیسے ہمارے پاکستان میں ہے ہر چیز کی وزارتیں ہیں. ہاں جی، گیلی لکڑیوں کی الگ ہے، سوکھی کی الگ ہے، گیس کی الگ ہے، پانی کی الگ ہے، ہوا کی الگ ہے. ہاں جی، اور اسی طرح کر کے 19 قسم کی وزارتیں نکال لی انہوں نے. وزارت بھی ہمارے ہاں لسی والی ہے، جتنے مہمان آتے جائیں کسی کو انکار نہیں ہے، پانی ٹھوکتے جائیں اور ان کو پلاتے جائیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ فَيَرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَاعَتِهِ. یہ الفاظ جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑی وعید ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فرمان شریف ہے نا، اس وقت پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں انہوں نے جہاد سے روگردانی کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی ہے. یہ الفاظ دیکھیں آپ ذرا بس. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں حبیب پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لے جائے، جی آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں ایک گروہ سے آپ کا ٹاکرا ہو جائے تو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ آپ سے آ کر اجازت مانگیں گے اگلی بار جہاد کی. اگلی بار جب آپ جہاد پہ جانے لگیں تو یہ آپ سے اجازت مانگیں گے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں آپ کے، ہم بھی جہاد پہ جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقل، حبیب آپ سیدھا کہہ دیجئے گا لن تخرجوا معی ابدا، اب تم کبھی بھی میرے ساتھ جہاد پہ نہیں جا سکتے، اب کبھی جہاد پہ نہیں جاؤ گے، تم سے یہ توفیق سلب کر لی گئی ہے، تم کبھی جہاد پہ نہیں جا سکتے. اندازہ لگائیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ الفاظ جو ہے نا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، میں حبیب یہ بھی فرما دیں وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور ہرگز کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا تم میرے ساتھ کھڑے ہو کے دشمنوں کو للکار سکو، کبھی ایسا نہیں ہوگا. تم نے یہ موقع ایسا کھویا ہے جی، اس موقع پہ ایک تم جہاد سے پیچھے رہے، اوپر سے بیٹھے دانت نکال رہے ہو، خوشیوں کے جناب تم نعرے لگا رہے ہو،
اللہ تبارک و تعالیٰ میں حبیب پیارے ان کو کہہ دیں آپ جائیں گے واپس، یہ آپ کے پاس آئے نا کہ ہم جہاد پہ جاتے ہیں، ہمیں آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حبیب پیارے آپ انہیں کہہ دیں اب تم میری صحبت سے محروم کر دیے، اب تم جہاد سے محروم کر دیے۔ یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب پیارے یہ آپ کے پاس آئیں گے، جہاد پر جانے کی اجازت مانگیں گے، اگر اللہ آپ کو لے جائے وہاں ان میں سے کسی کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے، یہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کہیں گے ہمیں بھی لے چلیں جہاد پہ، ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حبیب آپ ان کو کہہ دیں کبھی بھی نہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا آخری غزوہ ہے تبوک۔ تبوک کے بعد آقا علیہ السلام کسی بھی جہادی مہم پہ تشریف نہیں لے گئے، پھر حضور نے صحابہ کو روانہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ثابت ہوا جہاد پر حضور نہیں جا رہے، جہاد پر صحابہ جا رہے ہیں۔ کون جا رہے ہیں؟ صحابہ کو تو حضور نے روانہ کیا، صحابہ جاتے رہے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا وصال شریف قریب ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الجیش بنا کے بھیجا، اور بڑے بڑے صحابہ کو ان کی کمان کے ساتھ بھیجا، میں تم جاؤ ساتھ اس کے جہاد کرو، ہیں جی۔ یعنی آخری وقت بھی آقا علیہ السلام نے، اور اتنے قریب تھے کہ ان کو اطلاع ملی نا کہ آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا، تو وہیں سے واپس آنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی، میں نہ تم نے جہاد پہ جانا، جو جھنڈا میرے آقا علیہ السلام نے جہاد کے لیے باندھا تھا وہ جھنڈا ابوبکر کبھی نہیں کھول سکتا، کبھی نہیں کھول سکتا۔ اندازہ لگائیں۔ اب دیکھیں جی، آقا علیہ السلام تبوک کے بعد کسی مہم پہ خود تشریف نہیں لے گئے، جاتے صحابہ رہیں۔ رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے حبیب پیارے ان کو آپ کہہ دیں اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاد کی مہم جاری ہو، جہاد کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے وہ جہاد کا قافلہ جو ہے نا حقیقت میں آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اب جا تو اسامہ بن زید رہیں، جا تو جناب حضرت مولا علی رہیں، جا تو باقی صحابہ رہیں، رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ حبیب پیارے آپ ان کو کہہ دیں لن تقاتلوا معی عدوا، تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ جا کے جہاد نہیں کر سکو گے۔ مطلب کیا ہے؟ اب آقا علیہ السلام تو گئے نہیں کہیں پہ، رب تبارک و تعالیٰ کیوں فرما رہے کہ تم حبیب آپ فرما دے میرے ساتھ نہیں جا سکو گے، تم میری صحبت سے محروم کر دیے گئے ہو کہ خاص میرے ساتھ جا کے تم جہاد کر سکو۔ باقی تو صحابہ جا رہے ہیں اور اکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر ہر ایک جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور کی جو ہے نا وہ معیت ان کو حاصل ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی جو جہاد پہ جاتے ہیں۔ اور دیکھیں نا یہ صاحب البدایہ والنہایہ میں یہ عبارت موجود ہے، صاحب حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جنگ میں اللہ اکبر آقا علیہ السلام کے غلام جو ہے نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان، ان دونوں کے بارے میں ایک کے بارے میں مجھے شک واقع ہو رہا ہے کہ حضرت ابو سفیان تھے یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ این جنگ کے موقع پر مسلمان جب سست پڑنے لگے نا، انہوں نے زور سے چلا کے کہا، انہوں نے کہا ہاذا رسول اللہ، یہ رسول اللہ موجود ہے، اٹھو مسلمانوں حملہ کر دو۔ یہ کہا انہوں نے ہاذا رسول اللہ، یہ رسول اللہ علیہ السلام موجود ہے۔ اندازہ لگا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہاذا رسول اللہ، یہ رسول اللہ موجود ہے، مسلمانوں کیوں سست ہو رہے ہو، اٹھو تم حملہ کرو ان پر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے امت جب بھی جہاد کے لیے کھڑی ہوگی، جہاد کا جھنڈا باندھے گی، اس امت کو، اس امتی کو، اس مجاہد کو میرے کریم آقا علیہ السلام کی معیت حاصل ہوگی، آقا علیہ السلام کی برکت اس بندے کو حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ یعنی کہ جیسے حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا، میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ اس کی پشت پہ ہوتا ہے ایسے، چل میرے غلامہ لڑے ان کے ساتھ۔ بتائیں تو جو حضور کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہو رہا ہو تو آقا علیہ السلام کی میت اس سے حاصل ہوگی یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ مزید بھی بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے لیکن وہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انکم ردیتم بالقعود اول مرہ۔ مجھے یہی لگتا ہے یار یہ جو الفاظ ہیں نا، تبوک نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب آپ فرما دیں ان کو تم کبھی بھی جہاد پہ نہیں جا سکتے، توفیق چھین لی گئی۔ بتائیں یار اس وقت مسلمانوں سے توفیق تو نہیں کہیں چھین لی گئی ہیں؟ بندے کے پاس ہتھیار بھی ہو، بم بھی ہو، اس کے باوجود مسلمان کی مدد ہی نہ کر سکے یار۔ اپنے مسلمان مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، قتل ہوتے رہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یار۔ فلسطین کے اندر نا ایک دادا بوڑھے، ان کا پوتا شہید ہوا
تو پوتے کو روانہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کو میرا سلام بھی کہنا اور حضور کو کہنا یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہماری مدد نہیں کی. بتائیں کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب آپ نے کہنا انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی بار جنگ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جہاد پر جانے کے لیے تیار نہیں ہو، تم بیٹھنے پہ راضی ہوئے تھے. ہم بیٹھے نہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ ان کو یہ کہہ کے بٹھا دینا فقعدوا مع الخالفین، جو پیچھے بیٹھے ہیں نا تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، تمہیں جہاد پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. یار کس قدر جلال ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ رحمت للعالمین نبی سے یہ اعلان کروا رہا ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں ہم جہاد پہ جاتے ہیں. بندہ جب رب کی بارگاہ سے ٹھکرایا جانا پھر ذلیل کیوں ہوتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے، تمہیں ہتھیار دیے ہیں، اسلحہ دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اپنے آپ پہ تمہیں مان ہے، فخر ہے تمہیں اپنے آپ پہ کہ ہم جناب یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، پھر بھی تم حضور کی مدد کے لیے کھڑے نہ ہو، تو یہ اعلان رب تبارک و تعالیٰ کا صرف ان منافقوں کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے لیے بھی ہے. یہ آپ کے لیے بھی ہے. آقا علیہ السلام آج بھی ان کو کہہ رہے ہیں بیٹھے رہو، تمہیں کھڑے نہیں ہونا. یہ کہتے ہیں کہ فلانے غزوے میں یہ ہوں گے وہ ہوں گے، سب پتہ ہے ہمیں. یہ جنہوں نے جناب وہ نہر سے پانی پی لو نا منہ کالے کر چکے ہوں، ہاں جی IMF کی نہر سے جو پانی پی چکے ہوں منہ اپنے کالے کر چکے ہوں، وہ بلا جہاد پہ جانے کے لائق ہوتے ہیں؟ کبھی جہاد پہ نہیں جا سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.